بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم۔ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔
شجاعت
اللہم صلی علی محمد دقت و نقت محنت مشقت و منت و سنت و ملت محمد اللہم صلی علی محمد اتقان محمد عنفوان محمد عنوان محمد ازمان محمد اصول محمد فاتح بطول محمد اللہم صلی علی محمد عین اذنین محمد حسن حسین محمد اللہم صلی علی محمد عزیق محمد ابوبکر صدیق محمد اللہم صلی علی محمد کتاب حساب یاب حساب صحاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللہم صلی علی محمد عنوان عرفان محمد اتقان عظمان محمد بنان قرآن محمد عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی محمد عقی نبی عقی محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی علی محمد صلی علی جمال محمد کمال محمد اجلال محمد صلی علی استقبال محمد صلی علی محمد جمال جمال اجمل محمد صلی علی محمد احببک محمد اطببک محمد صلی علی اجبرک محمد انظرک محمد صلی علی حبیبک نبیک رسولک محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ محترم بھائیو دوستو بزرگو رب ذوالجلال کا باکمال کا بے حد احسان ہے جس نے اس کے گزرے دور میں بے حیائی فحاشی بدامنی کے اس پرفتن دور میں ابتدا ہی سے اپنے گھر میں آنے کی بیٹھنے کی کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے کہہ دو الحمدللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلدستہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ سب سے خوبصورت سب سے نمایاں اور اس گلدستے کا سب سے بڑا مہکتا ہوا پھول ہے انبیاء کی جماعت ساری کی ساری 1,24,000 3,21,000 یا 7,27,000 اللہ ہی جانتا ہے صحیح تعداد ان تمام نبیوں کی جماعت میں 5 رسول ایسے ہیں جنہیں سب پر فضیلت حاصل ہے ان 5 میں جناب آدم علی نبینا علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جناب موسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان 5 میں پھر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اولاد اسماعیل کو چنا اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا بنی کنانہ میں سے
قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے میں محمد رسول اللہ کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر انسانیت بن کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی اعظم بن کے آئے، قائد اعظم بن کے آئے، رہبر عالم بن کے آئے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف، میرا نبی سارے عالم کی طرف نبی بن کے آیا۔ اتنا بڑا کرائیٹیریا اور اتنا اونچا منصب، تو اس منصب کا کوئی مقصد تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ منصب اتنا اعلیٰ ہے تو منصب کتنا اعلیٰ ہوگا، مقصد کتنا اعلیٰ ہوگا، مقصد کتنا اونچا اور کتنا بڑا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں، اللہ نے انسانوں کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں، کروڑوں انگنت نعمتیں، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے کہا کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، پیو جتنا مرضی پیو، جہاں چاہتے ہو رہو، جہاں چاہتے ہو پھرو، سیر و تفریح کرو، میں نے ہر چیز تمہارے تابع کر دی ہے، ہر چیز تمہارے تابع کر دی ہے، کوئی احسان نہیں بتلایا۔ حسن دیا، اولاد دی، صحت دی، تندرستی دی۔ مجھے ایک دو دن پہلے ایک دوست بتا رہا تھا کہ میں نے سیالکوٹ کینٹ میں سے ایک ڈاکٹر ہے، اسے 25,000 دے کر 3-4 میں جو دانت تھے خراب تھے وہ میں نے نکلوائے ہیں صرف، تو 25,000 روپے دیا۔ لگانے کے ایک ایک دانت ہمارے کتنے پیسے ہیں؟ تو میں نے کہا اس رب میں قربان نہیں جاتے ہو جس نے فری میں اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ دانت دی، فری میں، فری میں کتنی نعمتیں ہیں، لیکن ایک احسان ایسا ہے جسے کرنے کے بعد کائنات کے رب نے جھٹلایا ہے، تو وہ احسان یقیناً بہت بڑا احسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ احسان یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ جس احسان کو جتلایا اس وقت جس وقت امام الانبیاء کے سر پر نبوت کا ختم نبوت کا تاج سجایا، اس سے پہلے 40 سال احسان تب بھی نہیں جتلایا۔ احسان اس وقت جتلایا جب امام الانبیاء بنایا، ختم نبوت کا تاج سجایا، میرے پیغمبر کو قرآن جیسی نعمت عظمی سے نوازا، تو پھر احسان جتلایا، اور احسان جتلانے سے پہلے قسمیں کھائیں۔ کیا کھائیں؟ قسمیں۔ اللہ بغیر قسم کے بھی کہتا تو ہمیں یقین تھا کہ نہیں تھا؟ قسمیں کیوں کھائیں؟ قسم کھائی اس احسان کے حساس ہونے پر، اس کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے۔ جس طرح ہم عام گفتگو کرتے ہیں لیکن بعض باتیں ہم جو کرتے ہیں اس پر قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ کام اس طرح ہوا، تو یہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے جو احسان جتلایا، قرآن نے اس کو کس انداز میں بیان کیا، ذرا سنیے گا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ قد پہ لام تاکید کا آ جائے،
تو اللہ کی ذات کی دو قسمیں بنتی ہیں. لقد من اللہ، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، مجھے قسم ہے اپنے کمال کی، مجھے قسم ہے اپنی الوہیت کی، ربوبیت کی، رازقیت کی، مالکیت کی. میں نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، او ایمان والوں تم پر کیا احسان کیا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے انہی میں سے رسول کا انتخاب کیا ہے. انہی میں سے من اور فی، یہ دو حرف سے، اگر مولوی صاحب یہ دو حرف سمجھا دے تو بدعات کا خاتمہ ہو جائے، رسومات کا خاتمہ ہو جائے. من فی، پہلے قرآن کہتا فی رسولا، میں نے ان میں رسول بھیجا، باہر سے نہیں آیا، آسمان سے نازل نہیں ہوا، کسی اور جنس سے تعلق نہیں ہے. من انفسہم، اس کا انتخاب کیا تو انہی میں سے کیا، انتخاب کیا اس کا انہی میں سے کیا. اب اس بات سے جو مبتدئین ہیں، بدعت کرتے ہیں، وہ ہم پہ اعتراض یہ کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ کہتے ہیں نبی ساڈے ورگا، حالانکہ ہم اپنے جیسا تو اپنے والدین کو بھی نہیں سمجھتے، انہیں بھی اپنے سے اعلیٰ سمجھتے، اپنے جیسا تو اپنے اساتذہ کو نہیں سمجھتے، ان کے جوتے سیدھا کرنا فخر سمجھتے ہیں. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی ساڈے ورگا؟ یہ صوفی ملا دھوکہ دیتا ہے عوام کو. ہم کہتے ہیں جنس کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے تمام انسان، تمام انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، صلحاء، عام و خاص، جنس کے اعتبار سے سب انسان ہیں. مرتبے کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے کہ 14 طبقوں میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنس کے اعتبار سے سب انسان، جس طرح بٹھا ہے وہ بٹھا، اور بٹھے میں کیا پکتی ہیں؟ اینٹیں. تو زہر نصیب اس اینٹ کے جو مسجد کے محراب میں لگ جائے، اور اسی بٹھے کی ایک اینٹ واش روم میں لگتی ہے، ایک بار گلی میں لگتی ہے. جیڑی واش روم میں لگی ہے اندر کو کپڑے پہ بچانا ہے، تے جیڑی محراب میں لگی ہے انہوں اپنے کپڑے نال پہ صاف کرتا ہے. جنس کے اعتبار سے یہ بھی اینٹ ہے، وہ بھی اینٹ ہے. اس کے نصیب کہ یہ محراب میں لگ رہے ہیں، چودھری مالدار ہے تو وہ فخر پہ محسوس کرتا ہے کرو جو صفائی میں کرنی دے، لیکن واش روم نہیں کرتا، واش روم نہیں کرتا، نہ مسجد بھی کرا لو میرے کو، واش روم نہیں کرتا، مسجد بھی کرتا، مسجد بھی گلی بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو اینٹیں لگی ہیں ان پر چونکہ مسلمان
تو یہاں کی صفائی میرے لیے باعث عذاب ہے اور بالکل ہے، اس لیے وہ یہاں کی صفائی کو باقی صفائیوں سے اعلیٰ اور افضل سمجھتا ہے۔ تو یہ کنفیوژن دور ہونی چاہیے۔ جنس کے اعتبار سے ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو آدم اللہ کا نبی ہے کہ نہیں؟ سمجھو گے نہیں؟ جنس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے ہم تو ہم رہ گئے، انبیاء کے اندر بھی درجات ہیں، نبیوں کے اندر بھی درجات ہیں۔ تو مرتبے کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ 14 طبقوں میں اگر کسی کا مرتبہ اور مقام اللہ کے بعد ہے تو وہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اللہ نے اپنے پیغمبر کا جو تعارف کروایا تو ساتھ مقصد کا تعارف بھی کروایا کہ میں نے جو احسان کیا یہ کیوں کیا، جس پیغمبر کا انتخاب میں نے کیا وہ انتخاب میں نے کیوں کیا، اپنے پیغمبر کی ذمہ داری میں نے کیا لگائی ہے، اپنے نبی کا مشن کیا وضع کیا ہے۔ کوئی مشن ہے تو صحیح نا، ایسے تو نہیں ہے نا جس طرح ہم آج کل کرتے پھرتے ہیں، ایک مہینے کا ایک دیہڑا منتخب کر لیا، گھر دے باہر نکیاں نکیاں پہاڑیاں بنا لی یا پلاسٹک دے جناب فروٹ لیا کے تے فلانی چا لیا کے تے بہ گئے، ہاتھ تے سگریٹ تے منہ وچ پان، غلامی رسول میں موت بھی ختم ہو جائے۔ تو ہے کہ نہیں؟ سنیے اللہ احسان کیا جتلاتے ہیں اور پھر پیغمبر کا مشن خود بتا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے 4 کام اپنے محبوب کے ذمہ لگائے۔ کتنے کام؟ سارے بولو، بچے نہ بولو، بڑے بولو۔ کتنے کام؟ 4 کام۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو بولنا ہوتا ہے نا، چاہے ہاتھ کھڑا کر کے چاہے زبان سے، یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن پتہ تب چلے گا جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی۔ یہ جو ہاتھ اٹھتا ہے نا اللہ کے قرآن کی تائید میں یوں کر کے، تو یہ ہاتھ یوں اٹھنا یہ بھی بخشش کی دلیل بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن منہ کر دوں گا بند، زبانیں لاک، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، گواہیاں دیں گے۔ تو جو اللہ کی توحید اور قرآن کی صداقت کی تائید میں اٹھے گا یہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور بولو تو صحیح، دے گا کہ نہیں دے گا؟ اتنے پنجاب دے وچ رواج لمبردار چھٹا بھی ہوئے کہ کبھی گل کو ہاں ملائے آندا نیڑے کرو ادھر آ جاؤ، اگے آ جاؤ، وہ بھی تائید کوئی کرے کہ وہ نیڑے بلا لینا ہے، تے اللہ کے قرآن کی تائید ہے، پیارے پیغمبر دے مشن کی تائید ہے۔ جی تو 4 کام قرآن کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کے ذمہ لگائے۔ کتنے کام؟ وہ 4 کام کون سے؟ اندر سنیے گا، یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، چوتھا کام وَالْحِکْمَةَ۔ پہلا کام میرا محبوب